نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم حضرت سید الشیوخ شمس المفسرین سید محمد عمر حسینی خلیق قدس سرہ العزیز کے حالات اور آپ کے تعلیمات کے بارے میں جاننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. برادران عزیز، جیسے ہم نے اس بات کو بھی جانا ہے کہ اللہ والوں کے پاس آنے کے مقاصد میں ایک مقصد ہے کہ ان سے زندگی کا سلیقہ سیکھنا، عبادت کا طریقہ سیکھنا، کیسے انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اللہ کے حکم کی پابندی کی، حضور پاک کی سنتوں کی اتباع کی. اس طریقے کو ہم بھی سیکھیں. برادران عزیز، جب ہم اللہ والوں سے وابستہ ہوتے ہیں اس وابستگی کا فرق اور ثبوت ہماری زندگی میں نظر معلوم ہونا کہ ہم کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے ہیں. وہ خوشبو ہمارے اندر محسوس ہونا، اور جب ہم کسی اور سے ملیں تو وہ بھی اس چیز کو محسوس کرنا کہ واقعتاً یہ جو طریقہ، یہ جو انداز ہے کہ لوگوں سے ان کو منفرد کرنا ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، خصوصاً جب ہم اللہ والوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی ابتدا ہوتی ہے شریعت کی پابندی سے. اور ہم جب سید الشیوخ کی حیات بابرکت کو پڑھتے ہیں، آپ کی روز مرہ زندگی کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ شریعت کی پابندی پر بڑا زور دیا. برادران عزیز، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت صرف عبادات کی حد تک نہیں ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی شریعت نہیں ہے. شریعت ایک نظام ہے جو آپ کی زندگی کے ہر ایک مرحلے کو
ہر ایک سٹیج آف لائف کو سمجھاتا ہے، اس کے لیے اصول، اس کے لیے رولز آپ کو دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں احکام سمجھائے ہیں تو وہ احکام صرف عبادت کے احکام نہیں تھے، معاشرت کے احکام بھی آپ نے سمجھائے، تجارت کے احکام بھی آپ نے سمجھائے، لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے، کس کا کیا حق ہے، ان حقوق کو بھی آپ نے سمجھایا۔ برادران عزیز، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو طرف ہمارے اندر کمزوری نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف عبادت میں کوتاہی، دوسری طرف حقوق العباد میں بھی کوتاہی۔ اور جب ہم حضرت سید الشیوخ کی حیات بابرکت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے دونوں طرف ہماری رہنمائی فرمائی، کہ شریعت کی پابندی بھی آپ نے سکھائی ہے اور بتایا ہے کہ عمل کے اندر اللہ کی راہ میں چلنے پر سب سے پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا مقرر بنانا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بنانا چاہتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنتیں دی ہیں، جو فرائض دیے ہیں، پہلے اس کی پابندی کرے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز چھوڑے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن چھوڑے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر چھوڑے گا اور گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہوا اس کے بعد بھی پھر اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تو آپ نے واضح طور پر سمجھا دیا یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ کیونکہ آج کے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے حضرات بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ جن کے کہنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ نہیں، اگر نماز نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں ہے، اگر شریعت کی پابندی نہیں کوئی بات نہیں ہے، یا پھر ان سے کہا جائے کہ آپ شریعت کے پابند نہیں ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اللہ کا دوست کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تم کیا معلوم ہمارا معاملہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ اصول ہے بنیادی کہ جو شریعت کا پابند نہیں ہوتا وہ اللہ کے قرب کے راستوں پر نہیں جا سکتا، کہ اس کی بنیاد ہے، بغیر اس کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ جس چیز کو حضور پاک نے پابندی سے فرمایا ہے، اہل بیت اطہار نے جس کی پابندی کی ہے، صحابہ کرام نے جس کو مشقت و محنت سے پہنچایا ہے، ہم ان کے غلام یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے نماز ضروری نہیں ہے، روزہ ضروری نہیں ہے، قرآن ضروری نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے، اور حضرت کے تعلیمات پہ یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بیعت لیتے، کسی کو اپنی ارادت میں، اپنے سلسلے میں شامل کرتے، تو پہلی نصیحت فرماتے کہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ پہلی نصیحت حضرت کی ہوتی کہ نماز کے پابند رہنا، جھوٹ نہیں بولنا، والدین کی اطاعت کرنا، سنتوں کی پابندی کرنا۔ برادران عزیز، یہ نصیحت، یہ وعدہ لیا جاتا، اور اس کے بعد اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب ہم نے وعدہ دیا ہے تو اس کو نبھایا جائے۔ جب ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نماز کے پابند رہیں گے، شریعت کے پابند رہیں گے، حضور پاک کی سنتوں کے پابند رہیں گے، ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس راستے پر پابند رہیں۔ برادران عزیز، تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہے شریعت کی پابندی، اور شریعت میں پابندی کا مطلب ہے
کہ عمل میں حفاظت بھی ہو. کئی مرتبہ ہم عمل کرتے ہیں، عمل کی حفاظت نہیں ہوتی. جیسے آپ نے گزشتہ کچھ دنوں میں سنا ہے کہ عمل کی حفاظت کے لیے اس کا خالص ہونا ضروری ہے، اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے، اس کی نیت اچھی ہونا ضروری ہے، اس میں غیر کا دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی حضرت کی تعلیمات پہ بنیادی تعلیم ہے کہ جب کوئی کام کیا جائے، جو بھی اچھائی بندہ کر رہا ہے، تو اس میں نگاہ اس کی اللہ پر، اس کا اجر بھی چاہتا ہے تو اللہ سے چاہے، اس کا بدلہ بھی چاہتا ہے اللہ سے چاہے. اگر دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے اتنا اچھا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنوں کے لیے میں نے خدمت کی ہے، اتنا زیادہ میں نے خرچ کیا ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہوگا، تو یاد رکھیں بدلہ بندوں سے نہ چاہے، بدلہ اللہ سے چاہے. اگر آپ کو طلب کرنا ہی ہے، آپ کو معاوضہ چاہیے، تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیجیے، عرض کیجیے پروردگار میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے، آپ مجھے عطا فرمائیں. اور وہ غنی ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ برابر عطا فرمائے گا. سلیقہ ہونا مانگنے، طریقہ ہونا مانگنے کا وہ بھی بزرگوں نے سکھایا کہ اپنی دعا سے پہلے درود پڑھا کرو، درود شریف کی کثرت کرو. کسی کو یہ خیال ہوتا ہے، آج ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ رب ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. سب سے پہلے تو اللہ کی بات میں کبھی مایوسی نہ ہو، اس کی ذات سے ہمیشہ پر امید رہے. وہ رب ذوالجلال ہے، وہ آپ کے کسی عمل کو رائے کا جانبدار نہیں دیکھا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ابھی چاہیے، لیکن وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ ہمارے لیے ہم سے بہتر سوچتا ہے، ہمارے لیے وہ بہتر عطا فرمانے والا ہے. تو یہ خیال نہ کیجیے کہ کوئی عمل، کوئی دعا رائے کا جا رہی ہے، اس کی بارگاہ میں جمع ہے اور اس کا نعمل بدل بہتر اجر اللہ عطا فرمانے والا ہے. دوسری چیز ہے کہ دعا کو رب کی بارگاہ تک پہنچانے کی بھی طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے کہ اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان میں لڑکی رہتی ہے، جب تک کہ اس دعا کی ابتدا میں اور اس دعا کی انتہا میں، اختتام میں درود پاک نہ پڑھے. یہ درود پاک کی اہمیت ہے. کئی مرتبہ ہم مانگتے تو ہیں لیکن سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں. آسان چیز کیا ہے، اپنی دعا کی ابتدا اور انتہا میں درود شریف کو شامل کرتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ بندے کے اندر سے شکر جانا، شکر گزاری کی جو کیفیت ہے وہ آدمی کے اندر سے ختم ہو رہی ہے. نعمتیں حاصل ہونے کے بعد بھی آدمی کہیں نہ کہیں بے چین نظر آتا ہے، مطمئن نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی یہ تعلیم بھی ہمیں اس بارگاہ سے ملتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ بندہ شکر گزار ہے، ہر حال میں شکر گزار ہے. یہ کیفیت بھی ہم سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، شکر گزاری کی کیفیت چلی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ دینی معاملات کو دیکھیں، دینی معاملات کو دیکھیں تو وہ اپنے سے بڑھ کر کو دیکھیں، اپنے سے بہتر کو دیکھیں، اپنے سے اعلیٰ جو ہے، اپنے سے زیادہ جو عمل کرتا ہے اس کو دیکھیں.
اور جب دنیاوی معاملات میں دیکھیں تو اپنے سے کم تر کو دیکھیں. اس سے ہوگا یہ کہ جب دینی معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھے گا، اپنے سے افضل کو دیکھے گا، اور دیکھے گا کہ بھائی میں نماز گھر میں پڑھ رہا ہوں اور وہ نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے، میں نماز فجر کبھی چھوٹ رہی ہے کبھی ہو رہی ہے، اس کی فجر پابندی سے ہو رہی ہے. جو فجر کی پابندی کر رہا ہے وہ صاحب تہجد کو دیکھے کو تہجد گزار بھی ہے، ذکر کرنے والا بھی ہے، قرآن پڑھنے والا بھی ہے، تو پھر عمل کی طرف شوق بڑھے گا، نیکی کی طرف شوق بڑھے گا، دین کی طرف شوق بڑھے گا، صدقہ خیرات کی طرف شوق بڑھے گا، اور آدمی اللہ کے راستے پہ چلنے والا بنے گا، دین کی طرف کوشش کرنے والا بنے گا. اور برخلاف اس کے تو دنیا میں دیکھتا ہے، دنیا داری میں دیکھتا ہے، دنیاوی مان و متا میں دیکھتا ہے، دنیاوی اسباب میں دیکھتا ہے، تو وہاں پر اپنے سے کم تر کو دیکھے گا، اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس سے کم نعمتیں تو دوسرے بھائی کے پاس دیکھے گا، تو پھر اللہ کا شکر گزار بنے گا اور دعا کرے گا پروردگار تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، پھر اللہ کو شکر. لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا. آج ہمارے پاس جو کیفیت ہے پریکٹیکل لائف میں وہ بالکل الٹی اور برعکس نظر آ رہی ہے. آج ہم دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھتے ہیں، اپنے سے اعلیٰ کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر بھی حسرت میں پڑ جاتے ہیں، تمنا میں پڑ جاتے ہیں، خواہشات میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کے پاس وہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، پھر اس کی طلب اور اس کی تمنا میں لگ جاتے ہیں. اس طور پر دنیاوی اسباب کی طرف کوشش بڑھ رہی ہے، اور دینی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھ رہے ہیں کہ میں تو 5 وقت پڑھ رہا ہوں، وہ 5 وقت بھی نہیں پڑھ رہا ہے، میں روز تھوڑا قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن بھی نہیں پڑھ رہا ہے، میں اتنا صدقہ تو خیرات کرتا ہوں تو صدقہ خیرات بھی نہیں کر رہا ہے. یہ معاملہ آ کر آدمی کو دین سے دور کر رہا ہے اور دنیا کے خرید کر رہا ہے. جبکہ حدیث پاک میں حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم اسباب دنیا میں دیکھو تو کمتر کو دیکھو تو پھر اللہ کے شکر گزار بنو گے، اور دینی معاملات میں دیکھو تو اپنے سے برتر کو دیکھو تو دینی معاملات میں آگے بڑھنے والے. یہ شکر کی کیفیت ہمارے اندر سے جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی بڑا اثر رکھتی ہے. رضا نے جس کے پاس نہ ہو اس سے پوچھئے. یہ چھوٹا سا ناخن میں اگر درد ہو جائے نا تو آدمی کی نیند اور چین حرام ہو جاتا ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی اور چیز اسے سمجھ نہیں آتی. یہ تکلیفوں کا دور ہونا، اللہ کا صحت عطا فرمانا بھی بہت بڑی نعمت ہے. جو رزق اللہ آج 3 وقت ہم کو دے رہا ہے، ہم اگر سابقہ ہمارے بزرگوں سے سنیں تو وہ کہیں گے کہ کیسے گزرتا تھا آج کیسے گزار رہے ہیں، وہ کیسے اپنے بچوں کو پالے تھے، ہم آج کیسے عیش و عشرت میں جی رہے ہیں. یہ بزرگوں کا صدقہ ہی ہے، لیکن ہمارے اندر سے شکر گزاری کیوں جا رہی ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ حضور پاک نے ہم کو سمجھایا ہے. اللہ کے سامنے کیسے اپنے آپ کو پیش کرے، وہ اتنی نعمت اللہ نے دی کیسے شکر ادا کرے. حضور پاک نے فرمایا الحمدللہ رأس الشکر. شکر کے کلمات میں جو بندہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے، کئی کلمات میں شکر ادا ہو سکتا ہے، الگ الگ الفاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن بہترین شکر کے کلمات کوئی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ الحمدللہ. ہر حال میں الحمدللہ. اور شکر کی کیفیت یہ ہے، خود قرآن اس کیفیت کو سمجھاتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر بجا لاتے رہو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہوں. تو آپ کو اور کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں، اللہ کے فضل میں اضافہ چاہتے ہیں، اس کے شکر گزار بندے بن جائیے، خود بخود اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. یہ وعدہ رب کا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی کیفیت میں ہر حال میں الحمدللہ. ہم نے بزرگوں سے سنا ہے
کہ کبھی ان سے پوچھا جائے کہ طبیعت کیسی ہے، حال کیسا ہے، تو کبھی انہوں نے اپنی طبیعت کا شکایت و شکوہ نہیں کیا، بلکہ پہلا جملہ ہوتا تھا الحمدللہ۔ یہ چیز ہم پر کیوں ہے؟ یہ معاملہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ہر حال میں جہاں سکون ہو وہ تو ہے ہی، لیکن اگر کہیں پر مشکلات بھی آتی ہے تو بندہ وہاں پر اضطراری کیفیت میں نہیں جائے، اضطرابی کیفیت میں نہ جائے، بے چین و بے قرار نہ ہو، بلکہ اپنے رب کی ذات پر کامل بھروسہ کرتا ہوا وہاں بھی رب کا شکر ادا کرے اور یہ عرض کرے پروردگار ہم جانتے ہیں تو ارحم الراحمین ہے، اس سے بہتر کوئی دینے والا نہیں ہے، یہ بھی تیرا دیا ہوا ہے وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے، ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ برادران عزیز، بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے حالات کی معاملات کی اصلاح کریں، مزاجوں کی اصلاح کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اندر مزاج میں غصہ ہے، جلال ہے، لیکن بزرگان دین کی کیفیت خصوصاً سید الشیوخ کی جو تعلیم ہے وہ رحم کی تعلیم۔ آپ نے ہمیشہ صلہ رحم سکھایا ہے، معاف کرنا سکھایا ہے، رحم کرنا سکھایا ہے۔ آپ نے کبھی لوگوں سے سختی سے بات نہیں کی، ترش روی اختیار نہیں کی، صبر کا دامن کبھی نہیں جوڑا۔ کوئی اگر آ بھی جاتا تو اس سے ہمیشہ رحم سے بات کرتے تھے۔ انسان ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم حد المقدور اپنے اوپر قابو رکھیں اور رحم سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، اللہ کی خاطر لوگوں کو رحم کیجیے، اپنی مرضی اپنے مفاد کے لیے نہ کیجیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کسی سے فائدہ ہے تو اس سے بڑے اخلاق سے ملا جا رہا ہے، اور اگر یہ محسوس ہوتا ہے کسی سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی کمزور ہے، کچھ مان و متا نہیں رکھتا ہے، تو ایک دم انداز بدل رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا انداز، ایمان والوں کا انداز نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا انداز نہیں ہے۔ اللہ والے تو غریب سے بھی اچھے سے ملتے ہیں، امیر سے بھی اچھے سے ملتے ہیں، گورے سے بھی اچھے سے ملتے ہیں، تارے سے بھی اچھے سے ملتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں کی تو یہ کیفیت ہمارے سامنے ہے کہ کوئی شخص سلام میں ان سے پہل نہ کر سکتا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اخلاق کی انداز اور اخلاق کا کیا معیار تھا کہ بچے کوشش کرتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام کی یہ بات مشہور ہے کہ بچے کوشش کرتے تھے کہ آج دادا حضرت سے ہم پہلے سلام کر ملیں گے، لیکن کوئی آج تک آپ سے پہل نہ کر سکا۔ کوئی ملتا آپ سلام میں پہل کرتے تھے، السلام علیکم۔ بچوں سے، بڑے تو بڑے بچوں سے بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی سے اگر ناگواری ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو سلام نہیں کرتے، چہرہ پلٹاتے ہیں، تکبر میں رہتے ہیں کہ میں پہلے سلام کیوں کروں۔ ارے اللہ والوں کی یہ کردار کو، اس اخلاق کو سمجھیے کہ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے، بڑے تو بڑے محفل میں آتے تو سلام میں پہل کرتے، لوگوں سے ملاقات کرتے سلام میں پہل کرتے۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرا تکبر، میرا خواہ مقام، میرا مرتبہ کیا ہے، اس کا کوئی نہیں۔ مقام دینے والی ذات پروردگار کی ہے، بلندی دینے والی ذات پروردگار کی ہے، اور کوئی بندہ سلام میں پہل کرنے سے، اخلاق میں اعلیٰ اخلاق رکھنے سے، اپنے مزاج میں رحم رکھنے سے، لوگوں سے محبت سے ملنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر سے رحم محبت جا رہی ہے، ہمارے اندر حسد، نفرت، انا، تکبر بڑھ رہا ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کو خراب کرنے والی چیز ہے، یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ برادران عزیز، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ہمیں اپنانا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہاں جو آدمی کا کیریکٹر ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تو کردار اس کا مانا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، وہ اس کی شدت میں جانا جاتا ہے، اور اسے غصہ آتا ہے،
جب وہ ناراض ہوتا ہے اس وقت اس کا کیریکٹر ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق و کردار میں کتنی بلندی ہے، اور وہاں پر بھی وہ اپنے اخلاق کو نہ چھوڑے، کردار کو نہ چھوڑے، رحم کو نہ چھوڑے، محبت کو نہ چھوڑے، اور اپنے غصے پر قابو رکھتا ہوا اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کو باقی رکھے۔ جب معلوم ہوتا ہے آدمی کا کیریکٹر محبت ہے، سکون ہے، تو وہاں تو آدمی سکون سے رہتا ہی ہے، لیکن جب شدت ہے، غصہ ہے، طبیعت ناساز ہے، وہاں پر اس کا کیریکٹر، اس کے اخلاق کا عزیز تو یہ تعلیمات، یہ انداز زندگی ہمیں اپنانا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ والوں سے جڑے اور ہماری زندگی میں وہ خوشبو نہ ہو، وہ تبدیلی نہ ہو، وہ اچھائی نہ ہو۔ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم وہ تبدیلی لائیں، وہ اچھائی لائیں، اور اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کریں، کمیوں کو دور کریں، خوبیوں کو پیدا کریں، اور اپنے بچوں کی بھی تربیت اچھائی پر کیجیے، اچھے اخلاق پر کیجیے۔ آج یہ فکر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں، بچوں کو بھی جیسے وہ تیسا کرنا سکھاؤ، سوال کا جواب دینا سکھاؤ۔ نہیں، اگر آپ بھی اسے خراب بنائے گی تو دنیا تو ہے ہی خراب کرنے کے لیے۔ ہم کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ کردار دیں، تاکہ جب وہ دنیا میں جائے تو انہیں فرق محسوس ہو کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے۔ اگر گھر سے ہی وہ غصہ اور جلال سیکھ رہا ہے تو پھر رحم کہاں سیکھے گا، محبت کہاں سیکھے گا؟ یہ ضرورت ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو بھی صحیح راہ پر لائیں، اور اپنی آنے والی نسل، اپنے بچوں کو بھی اللہ رسول سے جوڑیں، حضور پاک کی محبت سے جوڑیں، اہل بیت اطہار کی محبت سے جوڑیں، صحابہ کرام اولیاء اللہ کے راستے سے جوڑیں، اور انہیں اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کی تربیت، تبھی پھر ہمارا جنریشن روشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندہ اسلام پر موت کی ماں پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر اصلاح فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو یقینوں سے تبدیل کر دے مولا، ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانی قبول فرما، ہمیں جو بیمار ہو میں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جو مقروض ہے ان کی قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیب نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشی عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا بنے، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔